بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سواد، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 71 سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ انہیں بتاؤ، انہیں سناؤ وہ واقعہ کہ جب، یہ جو میں نے باقی شروع میں بات کی ہے یہ اپنی طرف سے کی ہے، اصل میں تو قرآن مجید میں لکھا ہے جب، لیکن جب سے پہلے کوئی عبارت ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے، امپلائیڈ ہوتی ہے، وہ آپ کو خود کھولنا ہوتا ہے، تو اس کو کھولنے میں ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے، تو میں یہاں اس کو ایسے کھول رہا ہوں اس امپلائیڈ بات کو کہ انہیں واقعہ سناؤ وہ اذ قال ربک، جب کہا تمہارے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی خالق بشرم من طین، میں بنانے والا ہوں ایک بشر انسان، من طین مٹی سے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ ہے، یہ ان میں سے ایک ہے، ون آف دا 7۔ لیکن قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ واقعات بہت ریپیٹ ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ، کوئی بیان آتا ہے تو اس کے سیاق میں، کانٹیکسٹ میں ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انکار کرنے والے مکے کے مشرک ہیں، ان کا انکار بھی اسی طرح کا انکار ہے جیسا کہ اس واقعے میں ابلیس کا انکار ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں وہ واقعہ سناؤ کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی خالقم بشرم من طین، میں بنانے والا ہوں ایک انسان مٹی میں سے۔ لیکچر کے دوران تو سیلیبریشنز نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے طے کیا ہوا تھا کہ جب آپ آئیں گے دونوں تو میں ایک نعرہ ضرور لگاؤں گا، لیکن اب چونکہ شروع ہو گئی ہے کلاس، اس لیے میں وہ نہیں لگا سکتا، تو یہ بعد میں کریں گے۔ ویلکم کا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ خدا دا خوف کرو، نہ جایا کرو تسی سانو چھٹ کے۔ اینی وے، اب یہ درس کے دوران نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں نے اس کے نوک پلک سنوار لیے، یعنی میں نے اس کو درست کر لیا، میں نے اس کو فنیشنگ ٹچز دے دیے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کے نوک پلک سنوار لوں، یہ میری ایکسائٹمنٹ میں میرے سے غلطی ہو رہی ہے، پھر میں جب اس کے نوک پلک سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے آگے گر پڑنا سجدے میں، سجدہ ریز ہو کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی میں اس کے اندر وہ خصوصیات ڈال دوں جو میں نے خاص اس کے لیے طے کی ہیں، اور اس کا یہ پروسیس ہے۔ اس پروسیس کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ متشابہات ہیں، یعنی اللہ نے ان حقائق کو کہ جن کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس عقل سے نہ جان سکتے ہیں، نہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی چیز ایگزیکٹلی امیجن کر سکتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو تشبیہ کا طریقہ ہے، متشابہات۔ جتنی بات بتا دی گئی ہے وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے، باقی قرآن نے روک دیا ہے اس بات سے کہ آپ اس سے آگے بڑھیں۔
یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ مشکل ہے ہمارے لیے، یہ روک دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو متشابہات کی ٹوہ میں لگتے ہیں وہ اصل میں ان کے دل ٹیڑھے ہیں اور وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے بس اتنی بات سمجھنی چاہیے جتنی بتا دی گئی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے آگے جھک جاؤ سجدہ ریز ہو کر. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے ان سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یعنی سارے فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق جھک گئے لیکن ابلیس نہ جھکا. اسی طرح کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے سورہ کہف میں، سورہ نمبر 18 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی کہ ابلیس جن تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا. ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرشتہ نہیں تھا تو اللہ نے تو فرشتوں کو کہا تھا. یہ اصل میں وہی انداز ہے کہ جیسے آپ کسی ایک بڑے گروہ کو پکارتے ہیں، بعض اوقات اس گروہ میں ایک واسٹ میجورٹی ایک کیٹیگری کی ہوتی ہے مگر کچھ مائنورٹی اوروں کی بھی ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نا، کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں جو میجورٹی میں ہے. اب ہے پاکستان کے مسلمان لوگوں، اب کہنے والا جو ہے نا سبھی کو شامل کر رہا ہے، کسی اور کو ایکسیپشن میں نہیں ڈال رہا. تو یہاں بھی قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ صرف فرشتوں کو پکارا گیا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے علاوہ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے جنات کو بھی شامل کیا تھا، یا تو چند کو، بعض لوگوں کا خیال ہے سب کو. اس میں سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ استکبرا، اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. وکانا من الکافرین، اور یوں وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. یہ کافر لفظ یہاں بالکل اپنے صحیح مفہوم میں استعمال ہوا ہے. اسی مفہوم میں قرآن ہر جگہ استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حقیقت معلوم ہو گئی، انہوں نے جان لیا وہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے ضد، تکبر، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کیا. ہم نے خواہ تمام غیر مسلموں کو اس میں شامل کر لیا، جبکہ ابھی ہمیں ان کو اس کا اپنا پیغام پہنچانا ہے. تو یہاں یہ بات واضح ہے کہ استکبرا، اس نے تکبر کیا اور یوں ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے. قال یا ابلیس، کہا اللہ نے کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے روکا تم کو کہ تم سجدہ نہ کرتے اس کو کہ جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں سے یعنی میں نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ بنایا، اس کے اندر بڑی خوبیاں رکھی. یہ بھی وہی چیز ہے میٹافوریکل. اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، نہیں، یہ یہاں اپنے لٹرل سینس میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہی متشابہات ہیں کہ اللہ نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ اس نے انسان کو جس طرح سے بنایا اس میں بہت سی خوبیاں رکھی، اور ان خوبیوں کو اللہ تعالیٰ ان پر ناز کرتا ہے کہ اس نے ان کو یہ صلاحیتیں دے کر بھیجی. استکبرتا ام کنتا من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑے ہونے والوں میں سے ہے، تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جو بڑا ہے، برتر ہے. یعنی پوری بات کیا ہے؟ پوری بات اگین قرآن مجید کے الفاظ کو تو میں نے بیان کر دیا، مگر پوری بات یہ ہے کہ یہ تو نے تکبر کیا یا تو اپنے خیال میں زیادہ بڑے ہونے والوں میں سے ہے، زیادہ بڑائی رکھنے والوں میں سے ہے. کیا تیرا یہ خیال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا. قال انا خیر منہ، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے سپیریئر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے.
یہی ہے اصل میں وہ بات جو بیان کرنی مقصود ہے مکے کے ان قریش کے لیڈرز کو بھی، کہ جو یہ فضول بات کرتے تھے کہ ہم آخر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر کیوں مانیں، جبکہ ہم دنیاوی مرتبے مقام کے لحاظ سے بڑے ہیں، تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ یہی تکبر ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بڑا سمجھتے ہیں، اور بڑا سمجھنے کی وجہ سے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اور آپ پھر بات کو، صحیح بات کو ماننے سے منکر ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہی اس نے بھی کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا، میری سرشت، میری تخلیق کی اوریجن سپیریئر ہے اس کی اوریجن سے کہ جو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یعنی وہی بات کہ جو کہتے تھے کہ ہم قریش میں سے ہیں، ہم قریش کے لیڈرز ہیں، ہمیں سیادت ملی ہے، ہم آخر کسی اور کی بڑائی کو کیسے قبول کر لیں۔ قال فخرج منہا فإنک رجیم، کہا اس نے یعنی اللہ نے کہ تم چنانچہ نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، اس لیے کہ تم اب ریجیکٹڈ ہو، راندہ درگاہ ہو، وإن علیک لعنتی، اور تم پر اب میری لعنت ہوگی۔ لعنت یعنی رحمت سے محرومی، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے۔ قالا، اس نے کہا یعنی ابلیس نے کہا، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو پھر تو مہلت دے مجھے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ تیرا پلان تو ہو گیا، تو نے انسان کو بنا لیا، مجھے تو نے کہا کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں، میں نے نہیں کیا، تو نے مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، فائن، بٹ گیو می اے چانس، مجھے ایک موقع دے، اور یہ موقع دے مجھے قیامت کے دن تک کے لیے۔ کیا موقع دے؟ یہ قرآن کے دوسرے حصوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ موقع مانگا کہ میں ان کو ورغلاؤں اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں۔ قال فإنک من المنظرین، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو، تمہیں مہلت دے دی گئی، یہ گرانٹڈ، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت، ایک وقت معلوم کے دن تک کے لیے، ایک ایسے دن تک کے لیے کہ جس کا تعین، جس کا وقت معلوم ہے، طے ہے اللہ کے ہاں، یعنی قیامت کا دن۔ قال فبعزتک، اس نے کہا کہ تو پھر تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے کہ جو خاص، جنہیں تو نے خاص کر لیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھے ان کے آگے ذلیل کیا، ظاہر ہے کہ اس نے بدتمیزی کی اللہ میاں کے ساتھ، اور تو نے مجھے ریجیکٹ کر دیا جبکہ میری بڑی حیثیت تھی، تو میں ان کو تو میں دکھاؤں گا کہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور میں اب ان کو، ان میں سے اکثریت کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ایک اناؤنسمنٹ مجھے کرنی ہے کہ یہ میں دائیں ہاتھ سے پیوں۔ تو یہ اس نے کہا کہ میں ان کو چٹ کر جاؤں گا، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، سوائے ان میں سے تیرے بندوں کو کہ جن کو تو نے خاص کر لیا۔ قال فالحق، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر یہ حق ہے، والحق اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم، میں لازماً بھر دوں گا جہنم سے، من کا تجھ سے، وممن تبعک، اور ان لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا کہ جنہوں نے تیری پیروی کی، منہم اجمعین، ان میں سب کے سب سے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ واقعہ سنا رہے ہیں اس خاص غرض سے کہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ جو مکے والوں نے، قریش کے لیڈرز نے تکبر کا، ایروگنس کا طریقہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے، یہی طریقہ اختیار کیا تھا ابلیس نے، اور وہ اللہ کے ہاں پھر مسترد ہو گیا، اور اس نے یہ طے کیا کہ جیسے کہ وہ
گمراہ ہوا جیسے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا، اب وہ باقی لوگوں کو بھی اسی طرح سے محروم کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص اب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے راستے طریقے کو ٹھکراتا ہے، اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے، تو وہ گویا کہ ابلیس کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا تو ہوتا ہے، لیکن یہ سوال جواب کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا؟ از اٹ ناٹ انفیئر کہ یہ اتنا زبردست ہمارا ایک ولن اس نے پیدا کر دیا، وہ آتا ہے ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہم بالکل بیچارے معصوم سے اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، تو بھلا نہ ہی کرتا، کیا ہے اس کی؟ اچھا فرض کیجئے کہ وہ نہ ہارتا، اگر وہ نہ ہارتا، نہ ناکام ہوتا، تو نہ وہ یہ حرکت کرتا اور نہ ہم گمراہ ہوتے اور نہ ہم آگے ناکام ہوتے، ہے نا یہ مسئلہ؟ آپ سب لوگ شکلوں سے بڑے کنوینس لگ رہے ہیں اس بات جنت میں پہنچے ہوتے کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، کوئی مسئلہ ہی تھا، نہ کوئی درس قرآن ہوتا، نہ کچھ ہوتا، سب کچھ ٹھیک تھا، اسٹریٹ جنت میں جاتے۔ نہیں، اصل میں یہ یوں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا کی آزمائش میں بھیجنا تو تھا، یہ آزمائش ایسے ہی ہونی تھی کہ ہمارے سامنے دنیا ہوتی، ہمارا نفس ہوتا، ہم نفس کے ہاتھوں ورغلائے جاتے، اکسائے جاتے، دنیا ہمیں اٹریکٹ کرتی، اور نیکی ہمارے اندر ہوتی جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی، بدی اپنی طرف کھینچتی، ڈیزائن وہی ہونا تھا۔ لیکن اس کمبخت ابلیس نے انکار کر کے اپنے آپ کو اس پلان کا حصہ بنا دیا، یعنی اگر وہ نہ بنتا تو نہ بنتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مروایا اور اپنے لیے وہ رول پسند کر لیا کہ جو رول اگر وہ پسند نہ کرتا تو وہ ویسے ہی کچھ اور ہو جاتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ سمجھانے والی بات اس بات سے زیادہ مشکل لگے جس کے لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس نے ایک عمر میں فوت ہونا ہے اور ایک جگہ پہ فوت ہونا ہے، جو بھی اس کی عمر ہے، اور ایک بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اس کو قتل کرنا ہے فار واٹ ایور ریزنس، اس کے پیسے میں نے لوٹنے ہیں، اور وہ جاتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ اگر اس کو قتل نہ کرتا تو اچھا بھلا انسان تھا، جیتا۔ نہیں، وہ نہیں جیتا، اس نے مرنا ہی تھا۔ مرنے کے کافی اللہ تعالیٰ کے پاس امکانات ہے، ہارٹ اٹیک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس بندے کو، لیکن اس ایڈیٹ نے اپنے آپ کو اس کے مارنے کے رول میں ایک حصہ دے دیا اور مجرم بن گیا۔ اچھا اگر فرض کیجئے کہ وہ ارادہ کر کے اس کو مارنے جاتا اور اس کی موت نہ لکھی ہوتی، جو مرضی کر لیتا وہ نہ مرتا۔ تو اصل میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جن کو لوگ بعض اوقات کنفیوز کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابلیس کا رول ابلیس کی حماقت سے ابلیس کے حصے آیا، اور وہ اس کے نتیجے میں تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے پھر یہ ٹھان لی کہ وہ قیامت کے دن تک یہی حرکت کرتا رہے گا، وگرنہ اگر وہ نہ بھی کرتا تو اللہ نے تو یہ طے کر لیا تھا اس دنیا کی زندگی کو وہ امتحان کی جگہ بنائے گا، تاکہ یہاں وہ لوگوں کو آزادی دے کر آزمائے کہ ان میں سے کون ہیں کہ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ آخرت نظر آ رہی ہے، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور کون ہیں کہ جو برا عمل کر رہے ہیں برائی کی اٹریکٹیونیس کی وجہ سے، حالانکہ ان کے اندر ضمیر کی ملامت بھی ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اس امتحان میں تو اللہ نے ڈالنا ہی ڈالنا تھا۔ یہ ابلیس والا ایک فیکٹر ایڈ آن ہو گیا، یہ ایڈ آن ہو گیا، ابلیس نے خود چوز کر لیا، تو کر لیا تو کیا ویلکم جی۔ دیکھیں یہ جب آپ بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم ڈیسٹنڈ۔ ہاں اصل میں اس کے دو پہلو ہیں، اللہ کے علم میں تھا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے فورس کیا کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ادروائز ہو، ایسا نہیں ہے۔
یعنی وہ لکھا ہوا ہم کہتے ہیں نا، اس کا علم تھا. اصل میں یہ گزارش یوں ہے کہ اللہ کو جو چیز پہلے سے معلوم ہے وہ تو اللہ کا علم ہے اور وہ طے ہے، لیکن اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ انصاف کرنے والا ہے، یہ بھی طے ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں کلیش نہیں کرتی. اگر ابلیس کے لیے پہلے سے لکھا ہوا تھا اور ہر برے آدمی کے لیے لکھا ہوا تھا کہ وہ برا ہوگا، اور ہر اچھے آدمی کے لیے لکھا ہوا تھا وہ اچھا ہوگا، تو پھر تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. نہیں، ڈرامہ نہیں ہے، یہ ریئل لائف ہے اور ایک ریئل ٹرائل ہے جس میں ہم سب لوگ اپنی آزادانہ مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. یہ وہ معمہ ہے جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کو اپنے خوابوں سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ خواب میں آدمی کو ایک چیز نظر آتی ہے جو مستقبل کی ہوتی ہے. وہ مستقبل کا واقعہ لوگوں کے اپنے آزادانہ مرضی سے کیے ہوئے فیصلوں کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے، لیکن آپ پہلے سے خواب میں دکھا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ اگر اللہ پہلے سے جانتا ہے تو پھر لازماً لوگ مجبور ہوتے ہوں گے. نہیں، لوگ آزادانہ مرضی سے اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اللہ پہلے سے جانتا ہے. اور اس کے ساتھ قرآن کی ایک اور آیت بھی سن لیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور ہمیں سمجھنی چاہیے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم بہت تھوڑا علم دیے گئے. خدا سب کچھ جانتا ہے، ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ خدا مستقبل کو جانتا ہے اور ایسے جانتا ہے کہ اس کے جاننے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جن معاملات میں اس نے انسانوں کو امتحان آزمائش میں ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ انسانوں کی کمپلیٹلی آزادانہ مرضی کے نتیجے میں کیے جانے والے فیصلوں اور اعمال کی نتیجے میں ہوگا. ورنہ تو یہ ہوگا کہ لوگ میں کہیں گے خالد ظہیر غلط کام کر، اور پھر پوچھو گا تو نے کیوں غلط کام کیا، تو میں کہوں گا سر آپ ہی نے تو کہا تھا اس میرا کیا قصور ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ جانتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اس سے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ غلط ہے، اس لیے نہیں کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس سے آگے ہماری پہنچ نہیں ہے اس دنیا میں. یہ جو ہے نا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا، یہ پرپیچول کویسچن ہے یہ والا جو عرصے سے آ رہا ہے، اس میں کہ وہ جو ہے نا سیٹسفیکٹری جواب، وہ میرا میں ہر وقت ہی لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب اس میں میرا ایک سوال ہے اس میں کہ آپ یہ تو پتہ چل گیا کہ جو چوائس آف رائٹ اینڈ رانگ اس کا تو اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کمپلیشن آف ایکشن جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کے اختیار میں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے. میں نے ابھی جو مثال دی اس میں اس کا جواب ہے کہ نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کمپلیشن آف ایکشن، آپ بندے کو نہیں مار سکتے، آپ بندے کو نہیں مار سکتے. بندے کی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کو انعام ملے گا، آپ کو سزا ملے گی اپنے ارادے پر اور ارادے کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش پر. باقی یہ کہ آپ جا کے بلڈنگ اڑا دیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. اللہ میاں پاک، ہاں کانسیکوینس آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اس نے اپنے پر رکھا ہوا ہے. اگر وہ بھی آپ کے ہاتھ میں دیتے تو دنیا تباہ ہو چکی ہوتی، ستیاناش ہو چکا ہوتا. تو اس نے بڑی مہربانی کی ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے. جی نفس ہمارے اندر، شیطان اور نفس میں فرق یہ ہے کہ نفس ہمارے اندر کی ایک شخصیت کا حصہ ہے. اس میں بھی اچھے پہلو بھی ہیں اور برے پہلو بھی ہیں. یعنی یہ نفس ہے کہ جو امارتم بالسوء، برائی کی طرف مائل بھی ہوتا ہے. لیکن یہی نفس ہے کہ جس میں لوامہ ہے، ملامت گری بھی ہے. یعنی اللہ نے انسان کی شخصیت کے اندر یہ دو پہلو رکھ دیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس میں ہم نیکی کو بھی جانتے ہیں اور اس کی طرف میلان بھی رکھتے ہیں، اور برائی کو بھی جانتے ہیں اور اس کی طرف بھی میلان رکھتے ہیں. شیطان اس نفس کے اندر یوسوسو، وسوسہ اندازی کرتا ہے. کہاں؟ فی صدور الناس، انسان کے نفس، انسان کے سینے میں. سو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر یہ ابلیس نہ بھی ہوتا تو نفس تو تھا ہی.
کچھ نہ کچھ اور ہو جاتا. تو یہ ہے معاملہ. نفس جو ہے یہ سب کا سول ہے. ہاں وہ سول بھی تو پھر مزید وضاحت چاہتا ہے کہ سول کیا ہے. ہمارے انسان اندر کی شخصیت ہے جس میں نیکی کا رجحان بھی ہے، بدی کا رجحان بھی ہے. قل ما اسألکم علیہ اجر من اجر، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا، میں یہ بار بار کہتا ہوں، اور قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ چیز دوبارہ سامنے آتی ہے. قرآن اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں پر جو انذار کیا، وارننگ دی، ان کے اوپر حجت تمام کی، ان کو اللہ کے پیغام کو آخری حد تک واضح کیا، قرآن از اول تا آخر اصل میں اس کا بیان ہے. چنانچہ یہ دیکھیے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والا ہوں، یعنی کو باتیں بنا کے پیش کر رہا ہوں. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ناراض نہ ہو جائیں، ذرا بات تھوڑی سی ایسے کر دیں انڈائریکٹ طریقے سے تاکہ کچھ سمجھ بھی جائیں اور کچھ ہماری بھی جان بچ جائے کہ ایسے غصے میں نہ آ جائیں. تو اللہ نے خود بھی بیان کیا اپنے کلام کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کھول کھول کر واضح طریقے سے بیان کرنے والے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی بناوٹ کرنے والے، تکلف کرنے والے نہیں ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. یاد دہانی ہے یعنی آپ کو پہلے سے حقائق معلوم ہے، آپ جانتے ہیں خیر کیا ہے، شر کیا ہے. اللہ کی موجودگی کا احساس لے کر آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کو اس بات کو بھی بار بار ماضی میں تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. یہ قرآن کچھ نہیں کر رہا سوائے ان حقائق کو یاد کرا رہا ہے، ان کو ریمائنڈ کرا رہا ہے. اور ریمائنڈ کرا رہا ہے کن کو؟ تمام جہان والوں. یعنی یہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے، مکے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ اللہ کا وہ پیغام ہے کہ جس کو کہ یاد دہانی کے طور پر پیش کرنا ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم یقیناً جان لوگے اس خبر کو، یعنی اس خبر کی حقیقت کو، بعد حین، تھوڑے عرصے کے بعد. کیا خبر؟ یعنی ایک بڑی خبر جو اللہ کے رسول دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کا پیغام ٹھکرا رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، ان پر تو اسی دنیا میں عذاب آ جائے. اس خبر کی حقیقت اے مکے والو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گی. تو قرآن مجید نے اس ریالٹی کو، اس بات کو بار بار بیان کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اختتام میں بھی ایک مرتبہ پھر ان کو اس بات پر آگاہ کر دیا. اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے. سورہ صاد اور اس سے پیچھے سورہ صافات، یہ دو صورتیں جوڑا صورتیں تھیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑا جوڑا، یعنی دو صورتیں آتی ہیں ایک ساتھ، اور ان میں جو بات بیان ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن ایک سورہ میں ایک پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اور دوسری سورہ میں اسی حقیقت، اسی بات کا دوسرا پہلو نمایاں ہوتا ہے. چنانچہ یہ قرآن مجید کی اس ترتیب کا ایک امپورٹنٹ فیچر ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 108 صورتیں جوڑوں میں ہیں، یعنی 54 جوڑے. باقی رہ گئی 6 صورتیں، وہ یونیک ہیں الگ سے. ہم نے اس میں کچھ اختلاف بھی ہے کہ کون سی یونیک ہیں، کچھ میں تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے سورہ فاتحہ یونیک ہے، جیسے سورہ نور یونیک ہے، جیسے سورہ احزاب یونیک ہے، جیسے سورہ حجرات یونیک ہے. یہ 4 تو یونیک ہیں، باقی 2 میں کچھ اختلاف ہے. ایک جو میں نے ابھی ہم نے شروع کیا یہ گروپ کون سا گروپ ہے؟ یہ 5واں گروپ ہے. یہ شروع ہوا سورہ سبا سے، سورہ نمبر 34، اور یہ ختم ہوگا سورہ حجرات پر، سورہ نمبر
49 اس میں پہلی دو صورتیں سبا اور فاتر یہ جوڑا تھی. اس کے بعد ایک یونیک سورہ ہے سورہ یاسین. اس کے بعد پھر دو جوڑا صورتیں آئیں صافات اور سواد. اب مزید دو صورتیں آ رہی ہیں سورہ زمر اور سورہ مومن جو جوڑا. رائٹ. ایک اور بھی بات میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی اگر کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کس زمانے کی سورہ ہے, کس دور کی سورہ ہے. یعنی وہ ہمارے یہاں تو اصل میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں جاتا, تو اس لیے اس کی تقسیم ہی کچھ سپاروں میں کر دی گئی ہے کہ جس کا کوئی سمجھ سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی صورتیں ایک تو مکی اور مدنی ہو کے 7 گروپس ہیں, اور پھر گروپس کے اندر پیئرز ہیں یعنی جوڑے ہیں, اور مزید یہ کہ صورتیں ایک خاص انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں زمانے کے لحاظ سے. 6 زمانے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے. ان میں ایک تھا انذار کا زمانہ, شروع میں ابتدا میں آپ نے وارن کیا. پھر وہی وارننگ تھی کہ جو پھیلا دی, جس کو کہتے ہیں انذار عام. تو ہم نے جو پہلی 5 صورتیں اس گروپ میں پڑھی یعنی سبا, فاتر, یاسین, صافات اور اب آج جو ہم نے ختم کی سواد, یہ ساری انذار عام کی ہیں. اب جو اگلا جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے یہ مرحلہ ہجرت اور برات ہے. یہ یعنی برات اور ہجرت, یعنی پہلے برات ہوتی ہے یعنی اتمام حجت کیا اور پھر برات ہوئی, اور پھر آگے جا کے مدنی صورتوں میں پہلے تطہیر ہوتی ہے, تزکیہ ہوتا ہے, پھر آخر میں عذاب کا بیان ہوتا ہے. تو اب ہم جہاں پہنچے ہیں وہ ہے ہجرت اور برات کا مرحلہ. اس میں یہ جو 2 صورتیں ہیں ان میں پہلی سورہ ہے سورہ زمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے, جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. تنزیل الکتاب, اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ نازل ہونا. یہ اہتمام کے ساتھ میں نے کیسے کہا, یہ جو تنزیل ہے مصدر ناؤن, اس میں یہ مفہوم شامل ہے. اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ نازل ہونا من اللہ العزیز الحکیم, اس اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ جو زبردست ہے, حکمت والا ہے. یعنی یہ کتاب جب نازل ہوئی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں اچانک نازل نہیں ہو گئی, بلکہ اس کے نزول میں اللہ نے اہتمام کیا ہے. یہ بڑی تیاری کے ساتھ, بڑے اس میں جو اس کی شرائط ہیں پریپریشن کی, ان کو پورا کیا گیا. سورہ مومن کی جو اگلی سورہ ہے اس میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے شروع ہوا. تنزیل الکتاب, کتاب کا اہتمام کے ساتھ نازل ہونا من اللہ العزیز العلیم, اس اللہ کی طرف سے ہے کہ جو عزیز ہے اور علیم. صرف اتنا سا فرق ہے کہ یہاں العزیز الحکیم ہے, وہاں العزیز العلیم ہے. العزیز یعنی زبردست, طاقتور, جس کا غلبہ فیصلہ کن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو یوں بیان کرتے ہیں تو آدمی ڈر جاتا ہے. ویسے ہی آدمی کو ڈر لگتا ہے دنیا میں, خاص طور پر مذہبی لوگ جو مذہبی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ میاں کا یہ جو صفت ہے عزیز, اس سے آدمی کے اوپر ایک دہشت طاری ہوتی ہے. خدا پورے کنٹرول میں, از ان کمپلیٹ کمانڈ, جو چاہے کرے وہ. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اکثر اس صفت کے ساتھ ایک دوسری صفت آتی ہے الحکیم, وہ حکمت والا ہے. اس کے پاس پورا کنٹرول ہے, مگر اس کا کنٹرول اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. الٹپ کسی مطلق العنان بادشاہ کی طرح کہ جس کے پاس طاقت ہے اور اس کے نشے میں وہ بالکل اندھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں طاقتور ہے, کنٹرول رکھنے والا ہے, وہاں حکیم بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. اگر آپ اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اگر کوئی چیز خدا تعالیٰ کی حکمت میں طے ہو, اللہ کے ہاں
اس کی حکمت میں کوئی چیز فیصلہ کن ہو جائے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ العزیز ہے، زبردست ہے۔ تو فرمایا کہ اس اللہ کی طرف سے کہ جو العزیز ہے، الحکیم ہے، اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ اترنا ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کو نازل کرنے والا حکیم ہے اور اس نے حکمت کے ساتھ اس اہتمام سے اس کو نازل کیا ہے، وہ زبردست ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اس کو ٹالنے کے لیے آمادہ نہ ہو، لائٹلی نہ لو، اگنور مت کرو، مارے جاؤ گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ہاں حکمت ہے، وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، لوگوں کو الاؤنس دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ زبردست ہے۔ جس موقع پر اس کی حکمت میں یہ بات آئی کہ اب وقت ختم ہو گیا، بہت ہو گیا، جتنی مہلت ملنی تھی مل چکی ہے، تو پھر یہ مت سمجھو کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، بہت طاقتور ہے۔ تو یہ اصل میں خاص طور پر اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جب بعض لوگوں کو کچھ مہلت ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، آسانیاں ملتی ہیں، تو وہ دے اسٹارٹ ٹیکنگ تھنگس فار گرانٹیڈ، کیا کدھر پڑھ، کہاں اللہ میاں نے کچھ کرنا ہے، نہیں کچھ کرنا، بہت مشکل ہے، ہونا ہوتا تو ابھی تک ہو جاتا۔ سو فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ جہاں حکیم ہے وہاں عزیز بھی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے پیغمبر، بالحق، حق یعنی فیصلہ کن بات، وہ بات کہ جو سچی ہے اپنی حقیقت میں بھی اور اپنے بیان میں بھی۔ یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں یار وہ بندہ بڑا قابل ہے، بڑا قابل ہے، کہندہ کی ہے پتہ نہیں، فائدہ کی ہے، بہت زبردست آدمی ہے مگر ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ تو حق جو ہے نا، وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو بات بھی کرتی ہے کتاب، یہ بات بالکل ٹھیک، فیصلہ کن، سچی ہے، سچائی کے ترازو پر پوری اترنے والی ہے، اور یہ ایسے بیان کرتی ہے کہ اس کا سچا ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے اندر انٹرنسکلی بھی اور اپنے بیان میں، اپنی پریزنٹیشن میں بھی یہ حق ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص دیانتداری سے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ یہ جان لے گا کہ یہ آسمان و زمین کے بنانے والے کی طرف سے آئی ہے۔ اس کی پریزنٹیشن میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر بات کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، چنانچہ تم اللہ کی عبادت کرو مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، مخلصاً یعنی ایک تو عبادت اس کی کرو، اس کے ساتھ مخلص کرتے ہوئے، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اس عبادت کے ساتھ تم اس کی اطاعت کرو۔ یہ جو دین ہے یہ اس مفہوم میں بھی آتا ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی اطاعت کرو پورے خلوص کے ساتھ۔ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسی کی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں اللہ میاں کی مانیں گے اور کچھ اوروں کی مانیں گے، نہیں، اوروں کی باتیں مانیں گے جب تک کہ وہ اللہ کی بات سے نہیں ٹکرائے گی۔ اللہ کی بات ماننی ہے، اور اللہ کی بات ماننی ہے پوری کی پوری، عبادت کو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ اللہ ہی کے لیے اطاعت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں اطاعت بغیر کسی آمیزش کے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اسی کو پکارنا چاہیے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں یہ دو باتیں تو بالکل واضح ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، اطاعت ہو نہیں سکتی، اور دوسرا یہ کہ
موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس زندگی میں کچھ نہیں کام آئے گا، کچھ بھی نہیں کام آئے گا سوائے آپ کے اپنے ایمان کے، اپنے عمل کے۔ مسلمانوں نے دونوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا چکر چلایا ہوا ہے، یعنی قرآن اتنا واضح ہے اور مسلمان اتنے کنفیوز ہیں۔ ویسے تیسری بات بھی بالکل واضح ہے کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس میں کنفیوژن والے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ پہلی دو چیزوں میں کافی کنفیوژن ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو آیت اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سنیں آپ، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو بھی اولیاء، ولی، کارساز مان لیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اللہ سے قریب تر، یہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں۔ ہم ان کے مزار پہ ان کی عبادت کرنے جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسے نہیں ہے۔ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آرگومنٹ تو کم سے کم 1450 سال پرانی تو ہے۔ مشرکین مکہ ایگزیکٹلی یہی کہتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں کہ ہم ان کی کریں۔ اصل میں ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے قریب کر دیں۔ ایبسولوٹلی یہی ہے۔ تو یعنی یہ بات کہ ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ وہ چونکہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ہم جب جائیں گے تو ہمارے اوپر بھی اثرات ہوں گے، یہی ہے بالکل ایگزیکٹلی۔ سوری جی، اس میں ایک جسٹ این ایکسٹینشن آف دس، ایک تو یہ ہے کہ جی ان کے پاس جائیں گے، ایک یہ ہے کہ ان سے کہیں گے، ان سے مانگیں گے، ان سے یہ کہیں گے کہ جی آپ اللہ سے سفارش کریں، اللہ سے مانگیں، یہ بھی تو بظاہر شرک کی نظر آتا ہے۔ یہ تو اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے نا، یہ تو ذرا اس کی تھوڑی سی وہ ہے، ایک ڈیسنٹ فارم ہے، کیونکہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر جاتے ہیں تاکہ ان کے تھرو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہاں ایک دوسرا اینگل ہے کہ اللہ نے ان کو اپوائنٹ کر دیا ہے، تو اب ہم ان سے مانگیں گے، وہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ بھائی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر خود تو سارے کام نہیں کرتے، اپوائنٹ ہی کرتے ہیں نا، تو وہ جن کو اپوائنٹ کرتے ہیں آپ انہی کے پاس جائیں گے نا۔ تو اللہ میاں نے بھی اس طرح سے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، تو جب انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں تو ہم انہی کے پاس جاتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں، ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ڈاک خانے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء بنا لیے، اور وہ اس کے بارے میں جو ایکسپلینیشن پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب تر لے جائیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر فرمانا چاہیے تھا نا کہ اوکے ٹھیک ہے، ویل ڈن، بہت اچھی بات کی تم نے۔ فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ تو آپ کہیں گے اللہ نے بڑی لائٹ سی بات کی ہے کہ اوکے یہ تمہارا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، سو وائل سی، دیکھتے ہیں کہ کس کا کیا پوائنٹ ہے۔ نہیں، وہ آگے سنیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو کہ جو جھوٹا ہے، جو ناشکرا ہے۔ یعنی یہ بات کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے کہ جن کے پاس آپ جائیں، جو فوت ہو گئے ہیں، اور آپ ان کے پاس جائیں اور وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں، یہ دعویٰ جھوٹ ہے۔ اور یہ بات کہ آپ اللہ کے جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور آپ کو نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کو چھوڑ کر آپ لٹرلی کسی اور کے آگے جھک رہے ہیں، تو خدا کی ناشکری ہے۔ سو فرمایا کہ اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں، جو ناشکر ہیں، یعنی جنہوں نے کہ یہ رویہ اختیار کیا اور پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ یہ صرف آپ یہ نہیں کرتے
کہ آپ جا رہے ہیں, آپ کہتے نہیں ایسے ہی ہے بھائی. کوئی آپ کو کوئی ٹکرے گا نا, کوئی مولوی پوچھے گا کی کر رہے ہو تسی, وہی بالکل اس طرح ہی ایسے ہی کرتے ہیں, یہی صحیح طریقہ ہے. تو یہ جھوٹ ہے, اللہ تعالیٰ فرمانے یہ جھوٹ ہے. میں نے اپنی پالیسی اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیشہ کلیئر بیان کی ہے. میں نے کہیں کسی کتاب میں کسی پیغمبر کے ذریعے سے ادنا بھی یہ ہنٹ نہیں دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو آپ عبادت کا ذریعہ بنائیں. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ مطلب اسپیسیفکلی صرف سب کانٹیننٹ میں ہے یا اس سے باہر بھی ہے؟ ہمیں ترکی میں بھی اس کے کانسیپٹ. ہاں باہر بھی ہیں, لوگ کرتے ہیں. دیکھیں یہ اس میں پھر کچھ لوگوں کے پاس دلائل بھی آ جاتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں روضہ مبارک پر تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, براہ راست خطاب کرتے ہیں. تو یہ براہ راست خطاب کیا ہے؟ بات چیت تو کر رہے ہیں. تو بات چیت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ موجود ہے نا, تبھی تو کر رہے ہیں. تو جو سب کانٹیننٹ سے خاص طور پر میں نے دیکھا ہے جو لوگ جاتے ہیں, اور وہ لوگ بھی, ایک تو ہے نا ہمارے ہاں ایک گروپ تو وہ ہے کہ جو برملا یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کے ذریعے سے مانگنا کوئی پرابلم ہی نہیں. ایک گروپ وہ ہے کہ جو کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے, لیکن ان میں کا بھی ایک بڑا حصہ وہاں جا کے کہتا ہے کہ یہاں تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہوتا ہے. یہ تو خیر آپ نے بھی سنا ہوگا, شاید آپ نے کہا بھی ہوگا کہ ہمارا بھی ذرا سلام پہنچا دیجیے گا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں صلاۃ و السلام, یہ تو وہاں پہ عربی میں انہوں نے بھی لکھا ہوتا ہے. جی عربیوں نے بھی. میں بھی تو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز ہوں. یہ چیز مطلب جب میں حج کرنے گیا تھا تو مجھے بھی یہ چیز تھوڑی سی اس نے کیا تھا کہ یہ پڑھنا. گزارش ہے کہ لوگ جب کچھ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے. لیکن عربیوں نے بھی وہاں پہ یہ چیز لکھی. بالکل صحیح بات ہے, لیکن ایک عربی جاننے والا علامہ بھی ہے جس نے یہاں یہ لکھا ہے. تو اب وہ جو عربیوں نے لکھی ہے اس کو اس کی روشنی میں دیکھیں گے, نہ کہ عربیوں نے جو لکھا ہے اس کی روشنی میں اس کو ہم اگنور کر دیں گے. دیکھیے عربیوں نے جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر محتاط چیز ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عربی بھائیوں نے ہماری تاریخ کی ایک بڑا حصہ تو انہوں نے توڑ دیا بدعت سے ڈر کے. اب کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ جا کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, آپ کا حجرہ مبارک, کوئی فلاں کوئی کنواں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان سب کے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ بدعت کرتے ہیں. سر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے آپ. لیکن یہ جو طریقہ ہے اس میں باقاعدہ وضاحت ہونی چاہیے. دیکھیں کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ میں اور آپ بھی جب جاتے ہیں نا قبرستان, یہاں بھی ہمارے ایس بلاک کے یا کہیں اور, تو ہم وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تم پر اے قبر والو, انتم سلفنا و نحن بالاثر, تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم پیچھے ہیں. سر آپ کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہا ہے, پھر میں بھول جاؤں گا, ہمارے اسی طرح سے ایک اور ڈی ایچ اے میں تھے, وہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں کچھ عرصے پہلے. میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ یار وہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے ایک دعا لکھی ہوئی ہے, اس کی تیسری لائن میں ایک زیر زبر کی غلطی. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, میں نے پہنچایا 3-4 مرتبہ, ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. ناٹ دیٹ اٹ میٹرز, مطلب ظاہر ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں لگے گا, لیکن میرا خیال ہے اگر آپ کا کوئی ہو تو پلیز آپ دیکھیے گا اس کو, میں آپ کو بھیجوں گا کہ وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے. تو اس میں جو دعا ہے وہ دعا اصل میں ہماری طرف سے اپنے جذبات کا اظہار ہے. کہ جیسے ہم اپنے والدین اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو یہ کہیں کسی موقع پہ اپنے بچے کی شادی پہ کہ آپ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. تو اب اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے چاند کی پہلی کے چاند کو دیکھنے کی جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اس کے الفاظ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ربی و ربک اللہ, اے چاند میرا بھی اور تیرا بھی رب اللہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چندہ ماموں میری بات سن رہے ہیں, اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. سو یہ اصل میں ایک زبان کا ایک اسلوب ہے ادبی, تو وہاں وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں تو وہ سن رہے ہیں
اور جواب بھی دے رہے ہیں. تو عرب بھائیوں کو وہاں بھی ان کو کوئی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ غلط فہمی دور ہے. تو فرمایا کہ ولو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا، ان یتخذ ولدن، کہ وہ کوئی اولاد بنا لیتا، ٹھہرا لیتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ چن لیتا اس میں سے کہ جو اس نے پیدا کیا جس کو چاہتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا کہ اس نے اپنی کوئی اولاد ٹھہرانی ہے، اس نے اپنے کسی کچھ چہیتوں کو ایک مقام دینا ہے، تو وہ جس کو چاہتا یہ مقام دے دیتا، وہ تم پر چھوڑتا کہ تمہاری مرضی آ جائے، تم جس کو اللہ کا بیٹا بنا لو، جس کو اللہ تعالیٰ کا اسسٹنٹ بنا لو، اس کا وزیر بنا لو. بھئی کرنا تھا تو وہ خود کرتا، تمہیں کیوں وہ دیتا اختیار؟ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ وہ کوئی اولاد ٹھہراتا، مقرر کرتا، لاصطفیٰ، تو وہ چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، اس میں سے کہ جو اس نے پیدا کیا ہے جس کو چاہتا. سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے. یہ ہے اصل میں جس کو کہتے ہیں تنزیہ کا کلمہ، یعنی اللہ کے بارے میں وہ سٹیٹمنٹ کہ جو اس کے اندر ہر طرح کی کمزوری کے نہ ہونے کا، کی نفی کا بیان ہے. اللہ کے ہاں کوئی خامی، کمی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر اس کو اسسٹنٹس کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی اولاد کی ضرورت اس کو جس نے مرنا ہے، اللہ کو تو موت نہیں آئے گی. اولاد کی ضرورت اس کو کہ جس کو بیماری لاحق ہونی ہے، بڑھاپا آنا ہے. خدا کے ہاں تو کوئی کمزوری نہیں ہے. اور اس کو اسسٹنٹس کی اس کو ضرورت ہو کہ جس کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا حماقت ہے کہ آپ خدا کے پارٹنرز گڑ رہے ہیں. فرمایا هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا اللہ ہے، سب پر قابو رکھنے والا ہے. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ سوال کر سکیں گے. ہم نے آج کے سبق کا آغاز کیا تھا سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ، ان کو سناؤ وہ واقعہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرم من طین، میں بنانے والا ہوں ایک انسان مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ، تو تم گر پڑنا اس کے سامنے، ساجدین، سجدہ ریز ہو کر. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے سارے کے سارے، سب کے سب، all of them، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا جان بوجھ کر انکار کرنے والوں میں سے. قال یا ابلیس، فرمایا اللہ نے کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھ کو روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا اس کو کہ جس کو میں نے پیدا کیا خاص اہتمام کے ساتھ. استکبرتا ام کنتا من العالین، کیا تم نے تکبر کیا یا اپنے بارے میں گمان کیا کہ تو بڑوں میں سے ہے. قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے. قال فاخرج منہا، فرمایا اس نے تو پھر تو نکل جا اس میں سے. فإنک من الرجیم، تو اب ان لوگوں میں سے ہے. فإنک رجیم، تو راندہ درگاہ لوگوں میں سے ہے، ریجیکٹڈ لوگوں میں سے ہے. وإن علیک لعنتی، اور تیرے اوپر لعنت ہوگی، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک کے لیے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، فرمایا میرے رب تو پھر تو مہلت دے مجھ کو اس دن تک کے لیے جب یہ سب اٹھائے جائیں گے.
قال فإنک من المنذرین، فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن، معلوم مدت کے دن تک کے لیے. قال فبعزتک، فرمایا کہ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں لازماً گمراہ کر دوں گا ان کو سب کے سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے کہ جو خاص ہوں گے، چنے ہوئے. قال فالحق، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے یہی سچ ہے، والحق اقول، اور سچ ہی ہے کہ جو میں کہتا ہوں، لاملأن جہنم، میں لازماً بھر دوں گا جہنم سے، من کا تجھ کو بھی، وممن تبعک، اور ان کو بھی کہ جنہوں نے تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، اجمعین سب کے سب کو. قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر کسی اجر کا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں اپنے کو بنا کر پیش کرنے والوں میں سے ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو کچھ بھی نہیں سوائے ایک یاد دہانی کے تمام جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور تم لازماً جان لوگے اس خبر کی حقیقت، بعد حین، کچھ ہی عرصے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ نازل کیا جانا ہوا، من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کے اوپر اے پیغمبر یہ کتاب نازل کی، بالحق، بالکل ٹھیک، یعنی فیصلے کی کتاب کی حیثیت سے، قول فیصل کی حیثیت سے. فاعبد اللہ، چنانچہ آپ عبادت کیجئے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو، دین کو. الا للہ الدین الخالص، جان لو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہونا چاہیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جو اس کے سوا دوسرے ولی کارساز بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اپنی بات کو اس طرح سے واضح کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر یہ کہ یہ ہمیں قریب کریں اللہ کے اور آگے اور زیادہ. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان ان معاملات کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ نہیں ہدایت دیتا، نہیں راہیاب کرتا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں، جو ناشکر ہیں. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ وہ کوئی اولاد ٹھہرائے، اپنے لیے اولاد مقرر کرے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ چن لیتا اس میں سے جو اس نے پیدا کیا جن کو چاہتا. سبحانہ، وہ ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے اکیلا سب پر قابو رکھنے والا، قابو کرنے والا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. اس میں جو تصوف کا پھر جو کانسیپٹ ہے، does that become doubtful, controversial? دیکھیں، آپ اگر بات کر رہے ہیں، دو ہیں اس میں جو ان کے ہاں فیچرز ہیں، ایک تو شیخ کا تصور اور ایک وحدت الوجود. یہ دونوں کوئی بیسس نہیں رکھتے قرآن. بات یہ ہے کہ اصل میں کیا ہے، تصوف ہے مسٹسزم. مسٹسزم جو ہے یہ ایک آپ سمجھیے کہ وہ مذہبی رجحان ہے جو ریلیجس باؤنڈریز کو ٹرانسینڈ کرتا ہے. اصل میں قصہ یہ ہے کہ جیسے مجھے اور آپ کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے،
ویسے ہی ہمیں دین مذہب کی بھی ضرورت ہے. کھانا پینا تو ہم کو مل گیا, دین مذہب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا, لیکن اللہ نے اس کو جیسے دیا, بعض لوگوں کو براہ راست ملا, بعض کو بالواسطہ ملا. سچی بات یہ ہے کہ بعض کو بعض زمانوں میں بالکل ہی نہیں ملا. تو اب ضرورت تو تھی, اس لیے مذاہب کی دو قسمیں, ایک ریویلڈ ریلیجن اور ایک وہ ہے کہ جو مسٹسزم کی طرح سے لوگوں نے ان کو اختیار کیا وتھ گڈ پرپز. آبویسلی ان کا بھی مقصد ہی تھا کہ زندگی میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے, ان کا کوئی حل تلاش کیا جائے. تو چنانچہ اس میں بہت سی چیزیں اچھی بھی ہوئیں, لیکن یہ جو آپ کی ایمانیات ہے, یہ جو آپ کی شریعت ہے, یہ تو کوئی بندہ خود نہیں لا سکتا. تو اللہ کی وحی کی محتاج ہے. اللہ نے اپنی وحی میں واضح کر دیا کہ اس کائنات کا ایک خالق اور ایک مالک ہے جو الگ سے موجود ہے. اس نے اس کائنات کو بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات اور وہ خود ایک وجود ہے جیسا کہ وحدت الوجود میں ہے. نہیں, یہ الگ الگ دو وجود ہیں. وہ تھا جب کہ کچھ نہ تھا, وہ ہوگا جب کہ کچھ نہیں ہوگا. اس نے تخلیق کیا اس کائنات کو عدم سے, اس کو کہتے ہیں نا بدیع السماواتی والارض. اس نے ایسے بنایا کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ وہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں را مٹیریل تو پہلے سے تھا, اس کو اس نے فارم کیا, فارمیشن کی ہے, ڈیزائن کیا ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے کہ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں نا کریشن ایکس نہلو, دیر واز نتھنگ اینڈ دین تھنگز اسٹارٹیڈ گیٹنگ کریٹڈ فرام نتھنگ. یہ اللہ نے کیا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ شیخ کا تصور ہے. یہ تصور کہ آپ اپنے آپ کو کسی بزرگ کے آگے سرنڈر کر دیں, کسی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور پھر وہ آپ کی تربیت کریں گے. وہ آپ کو مختلف منازل سے, روحانی منازل سے گزار کے کمتر سے بہتر لیول تک ترقی کے لیے لے جائیں گے. تو اس میں آپ کا سرنڈر انکنڈیشنل سرنڈر ہونا چاہیے. یعنی آپ پھر چوں چرا نہیں کر سکتے. جو آپ کو کہا جائے گا آپ اس کو کریں گے, اور اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کریں گے کہ اسی میں آپ کی ساری بھلائی, سارا خیر ہے. یہ تصور کئی پہلوؤں سے غلط ہے. جو صحیح تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے جو ہستیاں ایسی بھیجی جن کے سامنے انکنڈیشنلی سرنڈر کرنا ہے, وہ صرف پیغمبر ہیں. اور وہ اس لیے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے براہ راست. تو ان کے سامنے تو اختلاف کرنا اصل میں اللہ کے سامنے اختلاف کرنا ہے. ویسے ان سے بھی صحابہ کرام یہ پوچھ لیتے تھے کہ یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ آپ کی اپنی اوپینین ہے یا یہ اللہ کی وحی ہے. بعض اوقات آپ فرما دیتے تھے کہ نہیں یہ میری اوپینین ہے, اور پھر یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ وہ کوئی دنیاوی معاملہ ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے مشہور واقعہ ہے, بدر کی طرف جا رہے تھے غزوے کے لیے, اور بدر سے پہلے ایک مقام پر آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ پڑاؤ ڈالیں. تو ایک انصاری صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میرا خیال ہے اچھی جگہ ہے, اس میں ہمیں سایہ بھی ہے, ہمارے پاس آرام کریں گے اور اگلے دن ہم پھر نکلیں گے تازہ دم ہو کے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس علاقے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں, کچھ دور اگر ہم اور آگے چلے جائیں تو وہاں ہم کو پانی بھی ملے گا اور اس سے زیادہ بہتر ہمیں سایہ ملے گا. تو آپ نے توقف ہی نہیں کیا, آپ نے چلو لیٹس گو. تو یہ ہے ہمارے ہاں معاملہ. کسی انسان کے آگے انکنڈیشنلی سرنڈر کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ایک ہی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, اور وہ استاد شاگرد کا.
استاد بھی کہیں آسمان سے نہیں آیا، اس نے بھی کچھ چیزیں پڑھی ہیں، کچھ سمجھی ہیں، کچھ وقت لگایا ہے، وہ اپنی بات بیان کر رہا ہے، شاگرد اس پر سوال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، اور 2 4 6 8 سال 10 سال محنت کر کے اس سے آگے نکل سکتا ہے۔ یہ تو مجھے لگتا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک پاور سٹرگلز ہی رہے ہیں، یہ بھی مجھے ایک پاور سٹرگل ہی لگ رہا ہے۔ دیکھیں ہم کسی کی نیت پہ شک تو نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی زیادہ پاور میں لوگوں کو کہتا ہوں مذہبی شخصیت کو ہوتی ہے، کیا کسی جرنیل کو ہوگی، کیا کسی سیاستدان کو ہوگی، مذہبی شخصیت کو کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے، تو جو چاہے کہے اس کو۔ یہ ابھی نہیں، یہ ابھی صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ کرسچینٹی ہر جگہ ہے، اس سے پہلے بھی ہے۔ بالکل صحیح، اس سے ایجپشین فیروز بھی جو ہے نا وہ بیٹے ہی بنتے تھے تو پھر ایبسولوٹ پاور میں آتے، بالکل ایسے ہی اللہ کا بیٹا بنتے تھے تو وہ یہی ہوتا تھا۔ یہ جو آپ کے ہاں ویسٹ میں، یورپ میں یہ جو آئی ہے انلائٹنمنٹ اور یہ جو انڈسٹریلائزیشن وغیرہ وغیرہ، رینیسانس وغیرہ، یہ اصل میں کیا ہے، یہ پوپ اور بادشاہوں کے درمیان اس اتحاد الائنس کا وہ جو ایک گھناؤنا کھیل تھا، اس کا ریئیکشن ہے، جس کے نتیجے میں وہ پاورفل تھے اور وہ ان کو فتوے دیتے تھے، سینکشن کرتے تھے، ادھر ان کی ریلیجس پاور اور ادھر ان کی پولیٹیکل پاور، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ سپلیمنٹ کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ عقل کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ڈیولپمنٹ کا، فلسفی کا ستیہ ناش ہو گیا۔ گلیلیو نے کہا کہ یہ جو زمین ہے یہ کائنات کا مرکز نہیں ہے، تو ان کا یہ تو بلیسفمی ہے، اس کو پکڑو، اس کی ایسی کی تیسی کر دو۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی یہ عقیدہ، اب یہ بھی دیکھیں کیا مسئلہ ہے، ان کے ہاں یہ عقیدہ بنا ہوا تھا، حالانکہ خدا کے دین میں یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو کیا تھا، وہ کہیں ایرسٹوٹل کی وہ فلسفی سے انہوں نے لے کے تو اس میں ڈال دیا۔ ہوتا کیا ہے، جب آپ اپنی مذہبی روایت میں سوال کرنے کو روک دیتے ہیں، کویسچن کرنا منع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو مرضی کریں آپ، پھر تو ہر چیز جو ہے وہ عقیدت ایبسولوٹ پاور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو صوفیزم کا کانسیپٹ ہے، اس پہ آپ کو کیا ویو ہے؟ یہ تو کہہ رہا ہوں، اسی کا تصوف جو ہے وہ صوفیزم ہے، ایک ہی چیز ہے۔ سم پیر میں جسٹ گیو یو دعاز فرام دا قرآن فار نظر، جادو، پریشانی، از دس رانگ ٹو؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو بالکل ہی ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف، صوفی حضرات، بزرگوں کے ہاں بعض بڑی خوبی کی چیزیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بہت سے صوفی بزرگ ایسے ہیں جن کا اخلاق، جن کا لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا بے پناہ چیز ہے، لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں۔ ایک طرف میری طرح کے سڑیل قسم کے مولوی ہیں اور دوسری طرف اکاموڈیٹ کرنے والے وہ پیر ہیں، تو ظاہر ہے کہ دنیا تو انہی کی طرف جائے گی۔ ایک چیز وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے صوفی حضرات دین کے علماء بھی تھے، ہیں، چنانچہ آپ ان میں دونوں رجحانات پائیں گے، یعنی دین بھی ہے اور یہ مسٹسزم بھی ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں دین تو شریعت احکام ہے اور یہ پھر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تقوی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ احسان ہے، درجہ احسان کو پہنچنا۔ تو نہیں، یہ جو آپ نے سوال کیا، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی پیر صاحب کسی موقع پر کسی کو کسی جادو، نظر وغیرہ کے سے بچنے کے لیے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جو دعا قرآن میں ہے، جو دعا حدیث میں ہے، جس کو کہ آپ پڑھ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں شرک ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں جس چیز سے بچنا چاہیے وہ یہی ہے ایگزیجریشن، کہ آپ نے کسی معاملے میں بھی وہ جو حد اعتدال ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو تصوف کے بنیادی اپروچ سے اختلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام ان لوگوں کو کہ جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان کو آؤٹ رائٹ کنڈیم کر دیں۔ بہت لاجواب لوگ ہیں، آخر کوئی وجہ ہی ہے نا کہ مثال کے طور پر سب کانٹیننٹ میں
اتنا زیادہ ان کا اثر ہے، لوگ ان سے متاثر ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا، جس میں بعض لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ اس کا ایک حصہ لازماً ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھائی آپ ہمارے یہاں آئے ہیں، ہمارے واٹ ایور ڈیرے پہ آئے ہیں، جو بھی لنگر لگا ہوا ہے، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یو آر آل ویلکم۔ لوگوں کو سکون ملتا، لوگوں کو پریشانیوں سے ایک نجات ملتی، تو وہ دیکھتے کہ یار یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اس طرح سے وہ آپ سے آپ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آنیسٹ ٹو گاڈ دین کی دعوت ایسی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ تقریروں سے دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ میں آئی ہے، تمہارا مذہب غلط ہے، یہ تمہاری بات غلط ہے، اس کے بعد لوگ آپ کی باتیں نہیں سنیں گے۔ بھائی پہلے آپ بندے کو قریب لائیں، پہلے آپ بندے کو کچھ اطمینان دلائیں، کچھ اعتماد دلائیں، کچھ وہ آپ کے ساتھ کچھ مانوس ہو۔ وہ تو پہلے دن سے ہی آپ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ مانوس کیا ہوگا جب آپ اس کے خلاف تقریر کرتے ہیں؟ تو اس لیے بہت سی ان کی خوبیاں۔ اچھا یہ بھی ایک اور بات ہے کہ نا، میں آپ کے سامنے ایک مذہبی تجزیہ کر رہا ہوں۔ بھائی جو صوفی بھی ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں جا کے کنفیوزڈ ہی ہوتے ہوں گے۔ بھائی بات یہ ہے کہ انہیں کسی بزرگ نے دین بتایا، انہوں نے دین سیکھا، تصوف کے مختلف جو طریقے ہیں وہ سیکھے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن بڑی جاندار چیز ہے، پھر قرآن آدمی کی ہلچل مچانا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے آپ کو مسلمانوں میں بہت ویرائٹی ملے گی۔ اس کی بھی جو ہے نا، جو ہلچل جو مچتی ہے نا، اس کا بھی ایک توڑ ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے کہ جی اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب۔ دیکھیں یو رائٹ، مگر میں آپ کو بتاؤں، میں اس کا بڑا شدت سے قائل ہوں، اور قائل ہی ہوں صرف، یعنی مطلب ہے کہ بولتا ہی رہتا ہوں کہ یار دنیا میں ہر معاملے میں ان جنرل، دین مذہب کے معاملے میں ان پرٹیکولر، بہت نرمی سے بات ہونی چاہیے، بہت شائستگی سے بات ہونی چاہیے۔ آپ اپنی بات کہیں، دوسرے کی بات سنیں۔ آپ یقین جانیے، میں یہ پورے اطمینان خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی بناوٹ نہیں کر رہا، کہ میں جب کسی دوسرے آدمی کے ساتھ جو میرے سے مختلف مذہبی رجحان رکھتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں کہ میری پوری بات صحیح نہیں ہوگی، کسی بندے کی پوری بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک پروسیس ہے انڈرسٹینڈنگ کا، ایک ایولیوشن ہے، آپ لرن کر رہے ہیں، آپ اپنی بات بیان کر رہے ہیں، دوسرے کی بات سن رہے ہیں۔ یہ تو بندے کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک تکبر ہونا چاہیے کہ بندہ کہے میری بات ساری صحیح ہے، تو بکواس کرنا اپنی، پھر میں تمہیں سننا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی طرح سے، بہت نرمی کے ساتھ اپنی بات بیان کرنی چاہیے، اور بہت دلچسپی کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ پھر ہونے دیں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک چیز نہیں ہو سکے گی، آپ جنونی نہیں بن سکتے، آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا کہ سب کی ایسی کی تیسی سوائے ہمارے، نہیں، پھر آپ ایک ہمبل آدمی ہوں گے، آپ اپنی بات کو ٹھیک مانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دوسروں کے پاس بھی کوئی بات ہے، اور یار لیٹس کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، اور ویسے وہ بات اس نے ٹھیک کی تھی، آپ غور کریں گے، قرآن پر غور کریں گے، حدیث پر غور کریں گے۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ جہاں کوئی دو چار لوگ مذہبی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ ہر دوسرے کی ایسی کی تہذیب کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اٹس این آن گوئنگ پروسیس ہر ایک کے لیے، اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی ملیں مسلمانوں سے، چاہے وہ صوفی ہوں، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، جس سے آپ ملیں، آپ کو ہر بندہ ایک ڈفرینٹ بندہ ملے گا، اور اس کا یار ٹھیک ہے تم جاتے ہو نا ادھر، ذرا ہم سے بھی بات کرو۔ تو 2-4 دن اگر آپ کو بات کرنے کا موقع مل گیا تو نہ وہ رہے گا اور نہ آپ رہیں گے، کچھ آپ بدلیں گے، کچھ وہ بدلے گا، اور یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے میں سے کسی کے اوپر وحی نازل نہیں، ہم اس وحی کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ، یہ انڈرسٹینڈنگ، اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جی میں تے ہوں ایتھے پہنچ گیا ایسی تیسی، ختم نہیں، یہ مجھے آج سمجھ میں آیا ہے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ بعض اوقات سچی بات ہے موڈ ہی نہیں ہوتا، تو بتا دیں یار میرا موڈ نہیں ہے، بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، آئی وانٹ ٹو نو، اسی سے انسان کو
سچائی ملتی ہے، دین کا علم ملتا ہے. سر میرا کوشچن جناب آپ جب محسوس کریں نا کہ میں جواب ضرورت سے زیادہ لمبا دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں سوال کوئی نہیں، تو آپ مجھے بیچ میں ہی روک لیں، میں جملہ مکمل کیے بغیر رک جاؤں گا. جی کوشچن یہ تھا میرا کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے ٹائم میں جو اسپیشلی وہ چھڑی والا واقعہ ہے کہ چھڑی سامنے تبدیل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہیل کر دیتے تھے لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ جس میں انہوں نے ایک مٹکے کے اندر ہاتھ رکھا اور اس میں سے پانی پھوٹ پھوٹ کے نکلا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی ریالٹی میں آج کل کے زمانے میں تو یہ نہیں ہو سکتی. ہم نے کسی انسان کو اس طرح کنورژن کرتے ہوئے نہیں دیکھا ریالٹی میں لائیو یا اصل. اور اگر اس طرح کا کچھ دیکھا بھی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ سلائٹ آف ہینڈ ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کے پیچھے. اٹ از ناٹ بیکاز ان نیچرل پاور. اب یہ ساری چیزیں جو اس وقت میں ہوئی، اور ہمارا ایمان اور ہمارا مذہب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم بلیو کریں اور اس پہ ایمان لائیں. سر میرا کوشچن ہے اسی طرح ایک اور چیز، ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم کریں کمپیئر خواب کے بارے میں حضرت یوسف کا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو خواب آیا اور اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سمجھائی اور وہ بہت ایکسپرٹ ہو گئے اس معاملے کے لیے خواب کی. اب یہ بھی بہت ایک ان نیچرل سی چیز ہے کہ آپ کو فیوچر یا فور سائٹ یا اتنی ڈیٹیل میں ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یا آپ تھوڑا سا اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں تو اس کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ مطلب نکلتا ہے. بہت یہ بھی ان نیچرل سی بھی کیٹیگری میں اس چیز کو ڈال دوں. سر اسلام میں اب خواب ایک واحد چیز ہے، باقی چیزیں تو ٹھیک ہے ڈفرینٹ ہیں، ہر کوئی نہیں ریلیٹ. خواب ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان ان سے ریلیٹ کر سکتا ہے اور ہر انسان اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ واقعی ایک جو حضرت یوسف کے ساتھ واقع ہوا تھا اس کے ساتھ میں خود ریلیٹ کر سکتا ہوں یا ہم ایز اے گروپ کر سکتے ہیں. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ اس چیز کی دلیل تو قرآن پاک میں ہے کہ خوابوں کی حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود دی، اور ان کے مطلب کو سمجھنے کے لیے بھی ہر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتے. آپ ایک خاص قسم کے بندے جو زیادہ وزڈم رکھتے ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹرپریٹیشن آف دی جو حضرت یوسف خود رکھتے ہیں. سر یہ اس زمانے سے ریلیٹڈ بات ہے. آج کل کے زمانے میں اگر خواب آئیں تو does it mean that we should seek out those special individuals who can interpret the dreams, and then how do we clarify that their interpretation is true in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? ایک بات تو طے ہے کہ اگلے کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں. مائی گڈنس، آپ کے سوال کو تو میں ٹال ہی نہیں سکتا. الحمدللہ رب العالمین. تو پھر تو سوال یہی ہے. میں تو ڈر گیا تھا کہ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس دوران میں آپ دوسرا سوال بھول جائیں گے اور اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے، سوال ان کا پہلا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لٹھیا والا معجزہ ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ پانی تھا اور وہ ایک مٹکے میں تھا، پھر وہ بے پناہ پانی ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تب تو تھی یہ چیزیں، تو اب تو نہیں ہیں. تو پھر یہ معاملہ ایسے کیوں رکھا گیا؟ دیکھیں، قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی معجزے کو لوگوں کے ایمان کا ذریعہ نہیں بنایا. لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں اور اللہ تعالیٰ صاف انکار کر دیتے تھے کہ میں نے نہیں دکھانا، یعنی بٹوین دا لائنز کر لو جو کرنا. یہ معجزہ ہے قرآن، اس کے علاوہ میں نے کوئی اور چیز نہیں دکھانی، بلکہ اتنی سختی ہے کہ ان پر سختی کا اظہار کرتے ہوئے کفار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے دکھانا دکھا دیں، میں نے نہیں دکھانا، میں نہیں دکھاؤں. اتنی سختی ہے. کیوں بھلا؟ وجہ یہ ہے کہ معجزے سے کبھی ایمان ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اگر معجزے کے نتیجے میں لوگ ایمان لاتے ہوتے تو پھر سب سے پہلے فرعون ایمان لاتا. وہ کہتا ہے جی بالکل سمجھ میں آ گئی بات، تو ختم ہوگی بات. لیکن وہ نہیں لایا.
اس لیے کہ اصل میں قرآن بالکل واضح ہے کہ آپ ایمان لاتے ہیں جب کہ آپ کا ایمان لانے کا ارادہ ہوتا ہے، آپ ماننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی فطرت میں سچائی کو جاننے کے لیے سوالات بھی اور اس کو ماننے کے لیے ایک تڑپ بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا کی لالچ بھی ہے، انسان کے اندر کھوٹ بھی ہے، تو یہ کشمکش ہے۔ قرآن اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ پیغمبر کی ذات، پیغمبر کا پیغام، مجھے اجازت دیجیے پیغمبر کا چہرہ، یہ خود ایمان لانے کے لیے کافی ہے، کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر، ان کے پیغام کو جان کر، ان کے وقت کے حالات کو دیکھ کر آدمی کا اگر دل روشن ہے تو وہ مانے گا، ورنہ آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے آ جائیں اس کے باوجود نہیں مانیں گے۔ آپ اس پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر آخر جادوگر کیوں ایمان لے آئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لٹھیا سانپ بن گئی اور وہ فوراً گر پڑے۔ اس کی وجہ قرآن سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فطرت کی نیکی میں ایک خاص حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، بس ایک ذرا سی کسر رہ گئی ہوتی ہے، وہ اچانک جب پردہ ہٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں مائی گڈنس، بالکل کلیئر بات سمجھ میں آ گئی۔ تو انہوں نے اس لیے اسپونٹینیسلی وہ کیا، سجدہ کیا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ہے کہ جو اصل میں ایمان کا ذریعہ باعث بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں معجزات دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں معجزات دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اس طرح کے معجزات نہیں دیے گئے؟ یہ جو آپ بات کریں بالکل ٹھیک ہے کہ پانی کا بے پناہ ہو جانا یہ معجزہ نہیں تھا، یہ برکت تھی۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس طرح کے کسی واقعے پہ حضور نے ایسا نہیں کیا، ورنہ قرآن میں بیان ہوتا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیا بات ہے کہ جی یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں اور گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، تو اللہ میں وہ کہنا چاہیے دیکھو ذرا غور کرو سایہ کوئی نہیں ہے ان کا، چیک کرو ذرا جا کے دھوپ میں ان کو گھماؤ اور دیکھو سایہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں وہ کہنا چاہیے تھا نا، کچھ نہیں کہا۔ سو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے، اگر اس کی روایت ٹھیک ہوئی ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر اس کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جس کو آپ معجزہ، آیت، نشانی کہتے ہیں وہ تو اصل میں نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کی جانے والی چیز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن کو بیان کیا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس سے تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے اور اس کے لانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ رہی بات خواب کی، تو ایک بات تو آپ یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ، اور یہ بات اسٹرینج انف بہت کم بیان کی جاتی ہے، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس کی زد بہت دور تک پڑتی ہے۔ ہم ختم نبوت کی تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت ہی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ نبوت کے غالباً 47 یا 49 آپ نے فرمایا کہ حصے ہیں، میرے بعد وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، حدیث میں ہے، سوائے ایک کے۔ یہ حدیث بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو نبوت کے سارے حصے ختم ہو گئے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے سچے خواب۔ سچے خواب یعنی مبشرات، اچھے سچے خواب، یہ لوگوں کو آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آئے گی، نہ کسی کو کشف ہوگا، نہ کسی پر کوئی اور الہام ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں اتنے زوردار طریقے سے ختم نبوت نہیں بیان لوگ کرتے، اس لیے اس کے بعد اور بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو ایک کیا کہیے بیوقوفی کی بات ہے کہ کوئی نبوت کا اعلان کرے، وہ بالکل ہی غلط ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں غلط ہیں کہ نبوت کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور انسان میں کسی درجے میں بھی نہیں آئے گی، آئے گی ہی نہیں، یہ حضور نے بیان فرمایا، سوائے اس کے کہ لوگوں کو سچے خواب آئیں۔ دیکھیں اب سچے خواب میں انٹرپریٹیشن کوئی بندہ صحیح کر دے، بات یہ ہے نائف کہ یار وہ کوئی بھی کر سکتا ہے،
I mean it could be a Hindu, it could be a Buddhist. یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے لوگوں کے اندر خوبی، کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے اندر ایک غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے. وائے شاید پیدائشی طور پر، وائے شاید کچھ ایکسرسائزز کر کے. ہم کسی کو بھی کنڈیم نہیں کرتے. ہمارا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ فلاں شخص چونکہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ غلط ہے یا گمراہ ہے. نہیں، اس کو جتنی بات معلوم ہوئی ہے وہ اسی کے مطابق اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. بعض لوگ ہیں جو ہمارے ہاں بھی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض خوابوں کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ علامت ہوتی ہیں دنیا میں بعض حقیقتوں کی. تو ابن سیرین نامی ایک بزرگ تھے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو آج تک بڑی مشہور ہے. اس میں انہوں نے کیسے ہاؤ ٹو انٹرپریٹ ڈریمز اس کے بارے میں لکھا ہے. اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، وحی سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے. یہ ایک ایسی ہی آپ سمجھیے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں جی کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے اس بیماری پر یہ سورہ پڑھی تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بے شک یہ کہیں، آپ بے شک یہ کہیں مگر اس کو دین نہ بنائیں. اس لیے کہ دین نہ بنائیں، اس لیے کہ فرض کیجئے کہ سورہ رحمان پڑھنے سے 5 لوگوں کا تو کینسر ٹھیک ہو گیا، جس چھٹے کا نہیں ہوا اس کی تو سارا خاندان کہے گا ہے کہ بات گال ہوئی. تو یہ دین نہیں ہے، یہ تجربات ہیں. میں اس کا انکار نہیں کرتا. اللہ کے پیغام میں اصل تو مقصد ہدایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ کے پیغام سے کوئی اور ایڈیشنل دنیاوی فائدے ہو جائیں، ہو سکتے ہیں. اس کا تعلق تجربے سے ہے. دین اس لیے نہیں آیا. اس لیے جب بھی اس کو بیان کیا جائے تو اس صراحت، اس وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ بھائی یہ حضور نے نہیں فرمایا ہے، یہ بس ہم نے اپنے پریکٹس سے یہ محسوس کیا ہے. I have no problems. Sir, I see my late mom in a very good place wearing beautiful clothes. What's the result of it? Please advise. اللہ سے دعا کریں کہ ایسا ہی ہو. اللہ نے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی اچھا خواب دکھایا ہے اپنی مرحومہ ماں کے بارے میں تو آپ ان کے لیے بہت دعا کریں کہ اے خدایا جیسا تو نے مجھے اپنے خواب میں ان کو دکھایا ہے وہ ایسی ہی خوش ہوں، اور اگر تو نے مجھے یہ اطمینان کے لیے دکھایا ہے تو میرے اطمینان میں اضافہ کر اور مجھے بھی اتنا ہی نیک بنا کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کے شامل ہوں. یہ بالکل اشارات ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بات کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے لازماً آسمان سے کوئی وحی ہے کہ جس کو کہ چونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس وجہ سے اب اس میں کوئی اور بات کی گنجائش نہیں. بس ٹائم تھوڑا، میں ایک آخری بات کر رہا ہوں اسی ضمن کی، چھوٹی سی بات ہے، بات تو لمبی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں. اس معاملے میں ایک بڑی نازک چیز ہے کہ جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ نے ہمیں یہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا بالکل ممکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خواب میں آتے ہیں، لیکن کس کے خواب میں آئے اور اس نے یہ سمجھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ تھے سے مراد یہ نہیں کہ آپ فزیکلی تھے، یعنی اللہ نے آپ کے آپ کی فیلنگ پیدا کر دی اور آپ کا خواب میں ہونا ایک آپ ہی کی موجود ہونے کی ایک ریفلیکشن تھا اللہ کی طرف سے. اور کس کے ہاں یہ گپ ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. لوگوں نے ایک حدیث کو غلط سمجھا جس کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث صحابہ کرام کے لیے تھی جنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہوا تھا. جس نے نہیں دیکھا اس کو تو شیطان چکر ڈال سکتا ہے، کسی بزرگ کی شکل میں آئے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم فلاں فلاں کام کرو. اس لیے اس معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے. کوئی ٹھنڈی دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ ایک اور بات، آخری بات دیکھیں، یہ مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ جواب نہیں دیتے، جب آپ بالکل آخر میں سوال کریں گے پھر میں نہیں دے سکوں گا. تو وہ ایک آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس میں شروع میں لکھ لیا کریں. آپ کو ایک فیلنگ ہوئی اور وہ فیلنگ میں آپ بہت کانفیڈنٹ تھی، بہت اچھی بات ہے.
اللہ کا شکر ادا کریں، دل میں خوش ہوں، اللہ کی عبادت کریں، درود پڑھیں، لوگوں سے شیئر نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ نتائج نکلیں گے اس کے، تو وہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اس پیغام کا اللہ کی طرف سے ہونا اس کا بہت غالب امکان ہے۔